بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق مالک رازق ہیں، اور اللہ رب العزت ساری دنیا کے سارے انسانوں کی عزت ذلت کے، نفع نقصان کے، زندگی موت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ کوئی عزت چھین سکتا ہے۔ اللہ پاک کے سوا نہ کوئی صحت دے سکتا ہے اور نہ صحت چھین سکتا ہے۔ اللہ پاک کے سوا نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے اور نہ بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ اللہ پاک عزت کا فیصلہ فرما دے، ساری دنیا کے انسان مل کر ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت صحت کا فیصلہ فرما دے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بیمار نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت اگر بیماری کا فیصلہ فرما دے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس بندے کو صحت نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، میں بات مختصر اور سمپل سی بات کروں گا۔ اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو میرے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس حل کو اپناتے ہیں یا نہیں، ورنہ وظیفے تو آپ ساری زندگی بھی کرتے رہیں۔ کتنے ایسی جو ہے وہ عورتیں ہیں جو مجھ سے رابطے میں تھیں چینج یور لائف کورس آغاز کرنے سے پہلے، اور وہ وظائف کرتی تھیں، لیکن اچانک ان کی بیٹی کی طرف سے، ان کے بیٹے کی طرف سے میسج آ گیا کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پہلے بھی ان کو 20 سال ہو چکے تھے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، وظیفے کرتے ہوئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وظیفے تو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ اصل مقصود اللہ رب العزت، دیکھیں، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وقتی پریشان کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں مبتلا کر کے۔ اب بجائے ہم یہ کہ اللہ رب العزت نے خود سے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، بجائے ہم اس مسئلے کا حل چاہیں، بجائے ہم اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیں، اس کی بجائے ہم وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری مثال یہ وظیفے آج کل کرنے والوں کی، اور ایسے ایسے مارکیٹ میں وظیفے آگے میں خود حیران ہوتا ہوں۔ کن فیکون کا وظیفہ بنا دیا، ٹرین گزر رہی ہے، اب کہاں سے گزر رہی ہے نظر نہیں آ رہا۔ خیر، اب کن فیکون کی نماز بنا دی۔ بھئی نماز کوئی اسپیشل نماز ایسی لازمی ہو کہ جس سے اللہ پاک سنتے ہیں، اور عام نمازوں میں اللہ پاک سنتے نہیں۔ پھر تسبیح والے استخارے شروع ہو گئے، اور صورتوں کے ایسے ایسے وظیفے بنا دی کہ میں حیران ہوں کہ قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے ہے۔ جو بندہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کی زندگی میں ویسے سکون آ جاتا ہے۔ اب جنہوں نے ساری زندگی قرآن کھولے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کہنے کا کہ قرآن کی تلاوت کرو، ان کو بھی کہہ دیا بھئی قرآن کی اس صورت کا وظیفہ کرو، اب 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ بھئی اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہماری مثال پتہ کیا ہے؟ ان وظیفہ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ تم یہ انسولین لگا لو، تمہاری شوگر کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اپنا علاج کر رہا ہے۔ علاج کیسے کر رہا ہے؟ ایک طرف سے اس نے انجیکشن لگایا ہوا ہے انسولین کا، وہ انسولین لگتی جا رہی ہے، دوسری طرف دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک برفی کا پیس پکڑا ہوا ہے اور وہ کھا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھیے، وقتی طور پہ انسولین لگ رہی ہے، اس میٹھے سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی انسولین کا انجیکشن ختم ہوا اس کے بعد آپ کھا رہے ہیں اور آپ کی شوگر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا آپ کی شوگر شوٹ کر جائے گی اور پھر آپ بھی شوٹ کر جائیں گے۔ یہی حال آج کل ہمارے وظیفوں کا بھی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے رزق کی تنگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بیماری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے خاندان میں آپس میں نا اتفاقی ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کرنی ہے، تو احادیث مبارکہ میں اعمال آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دیں گے۔ اب اس عمل کی طرف نہیں آنا، کیوں؟ اس میں تو اللہ کا تعلق جڑتا ہے۔ میں باوضو رہوں گا پھر تو مجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ نہ یہ نہیں ہوتا۔ کوئی چھوٹا سا وظیفہ نہیں بتا دیتے کہ اللہ کا نام بتاؤ، میں یا رضا کو پڑھتا رہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ رزق کی تنگی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نماز سے اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں، اور یہ کہہ رہے نا نماز تو پڑھی نہیں جاتی نا۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، بھئی میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ مجھے کوئی ایسے وظیفہ بتا دیں میرا مسئلہ۔ بھئی آپ لوگ تو جتنے مرضی وظیفے کریں اور ساری زندگی وظیفے کریں، آپ کو میرے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور سے وظیفے لیں جا کے۔
لیکن اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے تعلق جوڑ کر اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے تو وہ اس چینل پر ہے۔ اب میں مسائل کا حل عرض کر دوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے میٹھا کھاتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے انسولین کا انجیکشن، یہی ہمارا حال ہے۔ نماز چھوڑے ہیں، مسائل کی وجہ نماز ہے، نماز چھوڑی، رزق کی تنگی میں آ گئے، اب دوسری طرف سے وظیفہ کریں یا رزاقوں کا، وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا اللہ کا نام لینے کا، جیسے وظیفہ چھوڑا پھر وہی حال۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، وظیفہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہی حال۔ بھئی یہی تو حال ہوگا، انسولین لگانی چھوڑ دی تو وہی حال ہوگا۔ پھر بد پرہیزی جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کو انسولین لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، بد پرہیزی چھوڑ دیں، گناہوں کی بد پرہیزی چھوڑ دیں، نماز چھوڑنے کی بد پرہیزی چھوڑ دیں، پھر تو آپ اللہ کا ایک نام ایک دفعہ بھی لیں گے، یا اللہ، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو اصل یہی مقصود ہے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل کی ویڈیوز کا، کہ آپ اللہ پاک سے لینے والے بن جائیں، اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں، اور اللہ کے غیر سے مانگنا چھوڑ دیں، اور وظائف سے اپنے مسائل کے حل کو یقینی نہ سمجھیے۔ وظائف میڈیسن کی طرح ہیں، جس طرح میڈیسن سے آرام آئے نہ آئے وہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے نا، اللہ چاہیں تو شفا دے دیں، اسی طرح اللہ چاہیں تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، ورنہ وظائف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسائل کا حل اللہ کا تعلق ہے، کرنا آپ نے صرف ایک ہی کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ 4 بجے اور 5 بجے ہم نے ٹائمنگ رکھی ہے ویڈیو کی، ہم روزانہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، کبھی کم بیشی ہو جاتی ہے آج کی طرح، مصروفیت ہو، سفر ہو، لیکن ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، اکثر لائیو سیشن بھی ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، 24 آورز کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے عمل کریں، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے عمل کریں، فجر کے بعد تہجد کے وقت کریں، پھر فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم میں یہ عمل کریں، پھر چاشت کے وقت میں، پھر ظہر کے وقت میں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اب وظیفے کی طرف نہ دوڑیے گا، سب لوگ آگے دھیان دے رہے ہیں، عمل کیا بتائے بھئی، یہی عمل ہے، یہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہی عمل ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اللہ سے اپنے مسئلے کی حاجت، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، نماز سے اللہ سے مدد لینی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، اس کے بعد آپ نے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھیں، اور اللہ رب العزت کو بتائیں، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجیے، اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، میں نے آپ سے ہی لینا ہے، آپ سے مسئلہ حل کروانا ہے، آپ اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ میں لمبے لمبے وظیفے کروں تو ہی آپ میرے مسئلے حل فرمائیں، آپ تو ایک لمحے میں میرے مسئلے حل فرما سکتے ہیں نا۔ دعا کیسے مانگنی، دعا میں نا اللہ پاک کی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دیں، آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں، بول سکتی ہوں، آپ نے مجھے کان دیے، میں سن سکتا ہوں، آپ کا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہے، آپ نے مجھے کلمے کی نعمت سے نوازا، یہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتے جائیں، پھر آخر میں دعا کریں، اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، اللہ ایک کوئی احسان اور فرما دیجئے، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، اللہ میں نے جانا تب ہے جب آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں گے، ورنہ میں ہر وقت آپ کے پاس آتا رہوں گا، آتی رہوں گی۔ پھر 2 نفل پڑھیے، پھر 2 نفل پڑھیے، اس طرح 24 گھنٹے میں 4-5 دفعہ آپ نفل پڑھیں گے تو بار بار تو کوئی یہ سوالی بھی بار بار کسی کے گھر پہ جاتے ہیں نا، دروازے پہ جاتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے یار کتنا مجبور ہے، بار بار آ رہا ہے۔ تو اللہ تو مہربانوں کے مہربان ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ بھی آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں مسائل کے حل کا۔ روزانہ اللہ پاک کی جو تعریف، جو اللہ پاک کی عظمت میری ویڈیوز میں بیان ہوتی ہے، آپ اللہ پاک کی اس عظمت اور بڑائی کو سنیے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اس سے آپ کا یقین بڑھے گا، اور پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجیے۔ بس یہی کرنا ہے روزانہ، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔